جی جناب، تو یہ نوجوان کہیں یونیورسٹی کی کلاسز کے باہر نہیں کھڑے، یہ نوجوان کہیں کسی بڑے سیمینار کے بعد باہر انتظار نہیں کر رہے، یہ نوجوان کسی بڑے جلسے کے بعد انتظار میں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ نوجوان ہیں جو نوکری کی تلاش میں اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد آئے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں انٹرویو لیے جائیں گے، جنہیں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد راول پنڈی میں انٹرویو ہوں گے اور خاصی تعداد میں نوجوان بحرین پولیس میں اپلائی کریں گے، اور وہ بھی اپنا سفر باندھے اسلام آباد پہنچے، راول پنڈی پہنچے، اور راول پنڈی فوجی فاؤنڈیشن کے پاس جب پہنچے، اور بعض نوجوان ایسے بھی تھے ان میں کہ جو راتوں رات مختلف شہروں سے نکل پڑے، کوئی کراچی سے آیا، کوئی لاہور سے آیا، کوئی پشاور سے آیا، کوئی ملک کے دیگر شہروں سے آیا۔ جب اسلام آباد پہنچے اور خاص طور پر راول پنڈی فوجی فاؤنڈیشن پہنچے تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ تو فیک نیوز ہے، یہ تو کسی نے ویسے ہی پھیلا دی، یہ تو سوشل میڈیا کی نیوز ہے۔ تو بہت سے نوجوانوں کو خاصا ناگوار گزرا۔ حالات یہ ہوئے کہ پھر نوجوان مشتعل ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان تھے، اور مشتعل نوجوانوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور خاصی تعداد میں شیشوں کو توڑا، خاصا نقصان کیا۔ اس کے بعد پولیس آئی اور پولیس نے نوجوانوں کے اوپر ڈنڈے برسائے، جس کے بعد نوجوانوں کو وہاں سے مشتعل نوجوانوں کو وہاں سے ادھر ادھر کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پولیس ان نوجوانوں کے خلاف FIR کرنے جا رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں ان نوجوانوں کی یہ غلطی ضرور ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن دوسری جانب وہ معصوم نوجوان یہ خواب سہانے لے کر آئے تھے کہ ہم بحرین پولیس میں، بحرین کی فوج میں اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد باہری دنیا میں جا کر اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھیجیں گے، جس سے اس مہنگائی کے دور میں وہ بہترین گزر بسر کر سکیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ خواب ان کا چکنا چور اس وقت ہو گیا جب وہ اسلام آباد پہنچے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر یہ خبر اس قدر پھیلی کہ ہر ایک نے اس پوسٹ کو شیئر کیا کہ کیسے میرا کوئی دوسرا اپلائی کرے۔ ایسی فیک نیوز اس قدر پھیلی کہ ہر ایک نے اس کو شیئر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی ایسی خبروں کو بے حد پھیلاتے ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ایسی خبروں کو پھیلایا جاتا ہے، مثال کے طور پر پھیلایا جاتا ہے جی کہ کسی بڑی برانڈ کی جانب سے مفت کپڑے دیے جائیں گے، آپ اس خبر کو 50 گروپوں میں شیئر کریں تو ہم لوگ اس کو فوراً سے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور مختلف لنکس کو اوپن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، نہیں جانتے کہ یہ کس وجہ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جی مختلف سم والے 50 MB دے رہے ہیں، 50 GB دے رہے ہیں، اس پوسٹ کو شیئر کیا جائے۔ ہم لالچ کے پیچھے پڑ کے ہم ان پوسٹوں کو شیئر کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ جناب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہم پوسٹ شیئر کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت معلوم پڑتا ہے کہ جب کہیں سے خبر آتی ہے کہ فلاں شخص کو اتنا نقصان ہو گیا، فلاں شخص کو اتنا نقصان ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو بحرین کا معاملہ ہوا، بحرین پولیس میں اپلائی کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، اس میں پولیس کو تو جن نوجوانوں نے شیشے توڑے ان کے خلاف کارروائی تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جس شخص نے یہ فیک خبر پھیلائی FIA کو اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد فوجی فاؤنڈیشن کو اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کے لیے جانا چاہیے۔ ایسی فیک خبریں تاکہ کوئی بھی نہ پھیلائے، اور ایسی فیک خبریں پھیلانے والوں کے لیے سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ وطن عزیز پاکستان کے نوجوان اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ جناب عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو ان کا دعویٰ تھا کہ میں حکومت میں آنے کے بعد نوجوانوں کا خاص خیال رکھوں گا، نوجوانوں کے لیے ورک کروں گا، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کروں گا۔ اور خاص طور پر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی محنت تھی 22 سالہ کہ میں
پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد خاص طور پر اس وطن عزیز کے نوجوان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں گا، اور اسی چیز کی ضرورت بھی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہزاروں نوجوان جو اس وقت بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ یقیناً مختلف مواقع پیدا کیے جائیں گے، تبھی جا کر یہ نوجوان اپنا روزگار کما سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے نوجوانوں کو مختلف سرکاری نوکریاں دی جائیں۔ ضرورت اس امر کی ہے پرائیویٹ طور پر ایسے شعبے اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے کہ جس میں وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا کے لیے روزی کما سکیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص طور پر جو ایسی فیک خبریں پھیلاتے ہیں، جو ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا کی پالیسی مرتب کی جائے جس کے ذریعے سے ایسی فیک خبریں پھیلانے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وطن عزیز کے لیے کام کرنے والوں کو، وطن عزیز کے لیے سچی خبریں پھیلانے والوں کو مختلف ایوارڈ سے نوازا جائے۔ اللہ کریم وطن عزیز کے نوجوانوں کا حامی و ناصر ہو۔